نظام الدین، نصیر الدین، علاء الدین، شمس الدین، جلال الدین، یہ سارے سنی ہیں۔ تو دین بھی ہمارے پاس ہے، دین والے بھی ہمارے پاس ہیں۔ ان کی تبلیغ کا حال دیکھا آپ نے؟ گلی گلی بستر لوٹا اٹھا کے پھرتے ہوئے ان کو اتنے برس ہو گئے ہیں۔ ہندوستان میں ہمارا ایک سنی آیا، اس نے 95 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا۔ ایک خواجہ صاحب، حضرت خواجہ غریب نواز ایک اکیلے آئے، 95 لاکھ کافروں کو مسلمان کر کے گئے۔ ان کے بڑے مدرسے کا 100 سالہ جشن ہوا۔ کتنے سالہ؟ میں بڑا خوش ہو گیا۔ یہاں مولانا عرفان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس بڑا ریکارڈ ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، کہنے لگے کیوں خوش ہو رہے ہو؟ میں نے کہا انہوں نے اپنی عمر بتا دی ہے۔ 100 سال پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ 100 سال کے ہیں، اس سے پہلے ان کا کوئی ذکر نہیں، ہمارا تو شروع سے ذکر چلا آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے جشن منا کے یہ بھی بتا دیا ان کو جشن سے چڑ نہیں، اگر جشن سے چڑ ہوتی تو کسی کا بھی جشن نہ مناتے۔ انہوں نے جشن منا کے بتا دیا جشن سے چڑ نہیں، ان کو چڑ نبی سے ہے، ولی سے ہے۔ اپنے جشن یہ مناتے ہیں، اپنے مفتیوں کے مناتے ہیں، ہم نبی ولی کا منائیں تو ان کو پسند نہیں۔ ان کے اس جشن میں 100 سالہ جشن میں کہتے ہیں 10,000 ملا تھے۔ پبلک تو کہتے ہیں لاکھوں میں تھی، ملا 10,000 سے زیادہ۔ ایک ہندو عورت آئی اس مجمع میں، وہ ہندو آئی، ہندو چلی گئی۔ 10,000 ملا اور لاکھوں لوگ مل کے اس ایک کو مسلمان کر سکے، یہ ان کا حال ہے۔ ہمارا ایک آیا 95 لاکھ کافروں کو مسلمان کر رہا ہے، ان کے 10,000 اور لاکھوں مل کے ایک عورت کو مسلمان کر سکے۔ فرق نظر آ گیا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، فرق آپ نے دیکھ لیا؟ تو یہ ان کا حال ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایسا کام کیا، یہ 10 جلسے کریں، 100 کتابیں لکھیں، 1000 کانفرنسیں کریں، ہم اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعت کا ایک شعر پڑھتے ہیں، ان کی محنت برباد ہو جاتی ہے۔ آج بھی جہاں پڑھو محفل جھومنے لگتی ہے۔ سب سے اولا اعلیٰ، میں نے ایک مصرع پڑھا، پوری محفل جھوم رہی ہے، اندازہ کرو انشاءاللہ یہی ہم قبر میں پڑھیں گے، حشر میں پڑھیں گے، فرشتے جھوم رہے ہوں گے۔ سب سے اولا اعلیٰ، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آ رہی ہے یہ؟ تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا۔ لفظ غوث پر اعتراض کرنے والوں، حدیث میں ہے حضور فرماتے ہیں جنگل میں جاؤ، کہیں راستہ بھول جاؤ، کوئی چیز گم ہو جائے، بستی نئی میں جاؤ تو کہو یا عباد اللہ اعینونی، اور طبرانی میں اغیثونی کا لفظ بھی موجود۔ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، میری فریاد سنو، میری فریاد رسی کرو۔ وہاں حکم ہے یا کہہ کے پکارو، اللہ کے بندوں سے مدد مانگو، اور یہ مانتے، مدد مانگتے ہیں، یہ مانتے، ہم اللہ والوں سے مانگتے ہیں، یہ دنیا والوں سے مانگتے ہیں۔ ویسے آیت پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ وہاں آیت پڑھتے ہیں اور بڑے بڑے بینر لگاتے ہیں، دل کھول کر مدد کرو۔ کدھر گیا فتویٰ؟ کیونکہ اللہ سے چندہ ملتا
وہ بندوں سے مانگتے ہیں. اس وقت ان کو فتویٰ یاد، ووٹ مانگیں گے، قربانی کی کھالیں مانگیں گے، چندہ مانگیں گے، اس وقت ان کو فتویٰ یاد رہتا. تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد، یا محمد سے بگڑتی ہے طبیعت تیری. تجھے مشکل آ جائے تو وکیلوں سے مدد مانگے، سیٹھوں سے مانگے. ہم یا نبی پکاریں تو طبیعت تیری پریشان ہوتی ہے. پتہ چلا تجھے نبی کا پتہ، محبت ایمان تیرے پاس نہیں. تو غوث اللہ نے بنایا ہے، وہ اللہ کی عطا سے ہماری فریاد سنتے بھی ہیں، مدد بھی کرتے. میں نے اس پہ اگر دلیلیں دینی ہوتی تو میں اسی پر گفتگو کرتا، ساری دلیلیں دیتا. اب جو موضوع تیسرا پہ آ جاؤں، باقی یہاں علماء موجود ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے بھی خطاب کرنا ہو، تو صرف 11ویں کی بات آپ کو بتا دی. 11ویں ایصال ثواب کا نام ہے. سیدنا غوث اعظم کی 11 تاریخ، ان کو 11ویں والا پیر، جب ان کو ایصال ثواب کیا جائے اس کو 11ویں کہتے ہیں. اور اس میں کوئی خرابی، کوئی غلطی نہیں ہے، الحمدللہ. اس پر اور کتنے اعتراض، میں آپ کو ایک بات اور سنا دیتا ہوں، اس کے بعد اگلے موضوع پر. سفر کر رہا تھا میں ہوائی جہاز میں، خالی بیٹھنا عادت نہیں ہے، نیند آتی نہیں ہے تو کتاب پڑھتا رہتا ہوں یا لکھتا رہتا ہوں. میرے ہاتھ میں کتاب تھی، لمبا سفر تھا، اس میں یہ کہ جنت میں جانے والے کام، کون سے کام کرو گے تو جنت میں لے جائیں گے، کتاب میں یہ موضوع. تو اس میں ایک باب، ایک چیپٹر آیا، کھانا کھلانا. اس پر انہوں نے کھانا کھلانے کی جتنے بھی فضائل تھے کہ کھانا کھلانے سے یہ ثواب، کھانا کھلانے سے یہ ثواب. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ملفوظ اس میں انہوں نے لکھا. پڑھے لکھے لوگ دھیان سے سنیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. ملفوظ کیا تھا؟ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، ملفوظ کس کو کہتے ہیں؟ میں جو کچھ بول رہا ہوں آپ اس کو لکھ لیں تو وہ کیا کہلائے گا؟ ملفوظ. آگے کسی کو سنائیں گے یا چھاپیں گے تو ملفوظ، میرے الفاظ جو ہیں. تو غوث پاک کا ایک ملفوظ آ گیا. حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا، آپ کو ساری دنیا کی دولت دی جائے اور آپ سے کہا جائے کوئی ایک خواہش کریں، کوئی ایک تمنا آرزو کریں تو آپ کیا کریں گے؟ شکر ہے غوث پاک سے پوچھا، ہم سے نہیں پوچھا. ہم تو کہتے ہیں جناب وہ فلانی جگہ ایک پلاٹ لے دو، فلانی گاڑی لے دو، فلانا ٹیلی فون لے دو. ہماری سوچ تو اتنی ہے. حضور غوث پاک سے پوچھا ساری دنیا کی دولت آپ کو دے دی جائے اور آپ سے کہا جائے کوئی ایک خواہش کریں تو آپ کیا کریں گے؟ تو غوث پاک نے یہ نہیں کہا سوچ کے بتاؤں گا، نہیں، فرمایا اگر ایسا ہوگا تو میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا. لوگوں کو. ملفوظ ختم ہو گیا. اس نے کتاب والے نے لکھا، دیکھو غوث پاک بھی کہتے ہیں اگر میرے پاس ساری دنیا کی دولت آ جائے میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا تو کھانا کھلانے کا ثواب کتنا؟ میں نے کتاب کی بند، سوچ میں پڑ گیا کہ غوث پاک کا لقب ہے محبوب سبحانی. کیا لقب ہے؟ اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، اور محبوب کی خواہش تو ٹالی نہیں جاتی. محبوب کی خواہش تو پوری کی جاتی ہے، ٹالی نہیں جاتی. اور غوث پاک نے اپنی خواہش بیان کر دی، وہ محبوب ہے. اب یہ کیسے کہ محبوب خواہش بیان کرے اور پوری نہ ہو؟ میرے رب نے کیا فرمایا؟ اللہ نے گویا کیا فرمایا؟ پیارے خواہش تو نے کی ہے، پوری میں کروں گا. تو اپنی قبر میں لیٹا ہوگا، ساری دنیا کو 11ویں کے نام پر کھانا میں کھلاؤں گا. آج پوری دنیا میں 11ویں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ اونچی. تو یہ 11ویں شریف ایصال ثواب کا نام ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں. میں نے آپ کو بتا دیا، گناہگار کو کریں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیک کو کریں اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. اس کا ثواب بہت ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے آئے ہیں، انشاءاللہ کرتے.
शादी